على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه متعذبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سارے جہاں کے مرکزی عقیدت احمد مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ وعلی آلکہ و صحبکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات ذرا سامنے آ جائیں تو میں ایک طرف برور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ وعلی آلکہ و صحبکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شعر سماعت کریں. عرض کیا ہے آتے ہیں آنے دو یہ طوفان کیا لے جائیں گے. آتے ہیں آنے دو یہ طوفان کیا لے جائیں گے. آتے ہیں آنے دو یہ طوفان کیا لے جائیں گے. میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے. آتے ہیں آنے دو یہ طوفان کیا لے جائیں گے. میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے. میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو علم اور عمل کے اس مرکز میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. اور یہاں پہلی بار قرآن مجید کی تراویح کی شکل میں قرآن مجید کو سماعت کرنے کا موقع اور قسمت عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اپنے مقدس کلام اور اپنے حبیب کے عظیم معجزہ قرآن مجید کے صدقے و طفیل اس ادارے کو، اس میں رہنے والوں کو، اس میں پڑھانے والوں کو، اس کی معاونت کرنے والوں کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو، اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بے پناہ برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، ہر طرف سے طوفان اٹھ رہے ہیں، پھر بھی اتنے ڈٹے آپ کیسے رہتے ہیں؟ لوگ پوچھتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے، ہزار تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور بدن ایک طریقے سے ہار جاتا ہے، لیکن اس ادارے میں آنے کے بعد پھر ایک طریقے سے ٹوننگ مل جاتی ہے. اور ان بچوں کی قرات اور تلاوت سننے کے بعد پھر حوصلے اور پھر ایمان میں ایک چاشنی، ایک حلاوتیں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ ہر کوئی یہاں سے محبت کرنے والا اور تعاون کرنے والا ہے. آپ بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے ہماری محنت وصول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ جس بچے کی ابھی دستار بندی نہیں ہوئی ہے وہ اپنے استاد کے سامنے، اور کئی بچے 10 بچے کم سے کم یہاں پہ قرآن مجید جو پڑھتے ہیں جانتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کے سنا رہا ہے. اور میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ ہر بچہ منہ کھولا کھڑا تھا کہ پھنسے تو لقمہ دیں. لائن میں جو بچے کھڑے تھے کم سے کم 10 بچے ہیں جو منہ کھولے کھڑے تھے کہ کہیں چکے تو لقمہ دیں. لیکن یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈگری ہونی چاہیے تب تراویح سنا سکتا ہے. جو ڈگری رکھ کے تراویح نہیں سنا رہے ہیں ان سے کہیے اپنی ڈگری چاٹ کے پی جائے.
اور ہمارے بچوں کے پاس ڈگری نہیں ہے تب بھی اللہ کے فضل سے وہ 10 لوگوں کو پیچھے رکھ کے بھی قرآن سنانے کی طاقت رکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، کوئی مانے یا نہ مانے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری محنت وصول ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہماری محنت وصول ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مسئلے خراب ہو رہے ہیں، کتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ پورا سال عافیت تھی، آرام تھا، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں تھا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک مسجد میں حافظ صاحب کو پہنچانے کی وجہ سے شروع ہوئی۔ میں پوچھتا ہوں، شہر رانی منور میں، اطراف اور اکناف میں بڑی بڑی مساجدیں ہیں جو کروڑوں کی لاگت سے بنی ہیں، لیکن وہاں علم طرح سے تراویح ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ہاتھ پکڑ کر کے وہاں نہیں لے جاتا کہ متولی صاحب یہ ہمارے یہاں سے بچہ فارغ ہے، آپ کے علاقے کا ہے، آپ علم طرح سے پڑھتے ہیں، کروڑوں کی آپ نے مسجد بنائی ہے۔ کروڑوں کی مسجد بنانا اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے ایمان کے جذبے کی وجہ سے بنایا۔ لیکن قرآن پڑھنا، قرآن کو سننا یہ اللہ رسول کا حکم ہے، تو آپ یہ بچے کو پکڑیے، اپنے یہاں قرآن سنیے، قرآن کو سنائیے، یہ نہیں پیدا ہوگا۔ لیکن اگر ہم کسی بچے کو لے کے چلے جائیں تب پیڑ درد شروع ہوتا ہے کہ یہ کس کے مدرسے سے فارغ ہے، کس کا ماننے والا ہے۔ میں کہتا ہوں جب قرآن آپ کی مسجد میں نہیں پڑھا جا رہا تھا تب آپ کا ایمان کا جذبہ کہاں تھا؟ تب آپ کے دل میں فکر کیوں نہیں پیدا ہو رہی تھی؟ اور یاد رکھیے قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کی تلاوت کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ قرآن مجید کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی وسیم رضوی جیسا ملعون قرآن مجید پر انگلی اٹھائے تو ہم صرف ایک جا کے میمورنڈم پیش کر دیں۔ قرآن مجید کا حق صرف میمورنڈم پیش کرنے سے ادا نہیں ہوگا، قرآن مجید کا حق اس کی تلاوت کرنے سے، اس کی تعلیم حاصل کرنے سے اور دوسروں کو تعلیم پہنچانے سے ادا ہوگا۔ یہ ہے کتنی مساجد ہیں، کتنی مساجد ہیں جہاں قرآن مجید کی تلاوت مکمل نہیں ہو رہی، سنت موقدہ ہے۔ کبھی فکر پیدا ہوئی، کبھی فکر پیدا ہوئی، توشوں آج کل توشے مسجد میں شروع ہو رہے ہیں، توشے مسجد میں شروع ہو رہے ہیں، توشے کرنے کی تبلیغ کی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے ہم توشے کے منکر نہیں ہیں، لیکن جس قرآن کو پڑھنے کا آقا نے حکم دیا تھا، اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، صحابہ کرام کی زندگی جس قرآن کی تحفظ کے لیے گزر گئی، آپ قرآن کے لیے سر تو نہیں کٹا سکتے، کم سے کم قرآن مجید جو نازل ہوا ہے اس کو لوگوں تک سنانے کا اہتمام تو کم سے کم کریں، اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر اس کی فکر پیدا کریں۔ یہ سب نہیں ہو رہا۔ جہاں ہمارا کوئی بندہ کھڑا ہوا، پہنچا، تب فکر شروع ہوتی ہے۔ اپنی سوچ کی ٹیوننگ کو جگہ پر لائیں، اور کیسی فکر پیدا ہو رہی ہے اور کیسی سازش پیدا ہو رہی ہے، اس سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سننا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ سنیں ذرا آج یہ کیسی سازش چل رہی ہے دین کو کمزور بنانے کی، دین کو کیا کہتے ہیں لاغیر بنانے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ آج سے نہیں ہو رہی، 2500 سال سے ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ میں بڑی فیکٹ والی باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میری بات جہاں تک جا رہی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے وہ بندے میری بات کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے جلسے شروع ہوئے، جلسے ہونے شروع ہوئے، جلسوں میں کیا باتیں ہونے لگی؟ اشرفی سلسلہ یہ درست نہیں ہے، اس سے سنیت کو خطرہ ہے، کیونکہ مدنی میاں صاحب جو ہیں وہ مائک اور ٹی وی کے جواز کے قائل ہیں، ان سے دور رہو تاکہ سنیت محفوظ رہے، سنیت کو ان سے خطرہ ہے۔ یہ کہہ کے شاہنور میں، بنکا پور میں، رانی منور میں، ہریر میں، داون گرا میں نہ جانے کتنی تقریریں ہوئی اور ان کو گمراہ اور گمراہ گر کہا گیا۔ آج شیخ الاسلام بھی ہمارے ہیں، تاج الشریعہ بھی ہمارے ہیں۔ آج یہ کہہ رہے ہو تو 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے ہم لوگوں کو کیوں لڑاتے رہے؟ ہمارے جلسے کے پیسے کیوں خراب کرتے رہے؟ ہے اس کا کوئی جواب؟ ہے کوئی اس کا جواب؟ ہم نے آپ کو جلسے کے لیے بلایا، اپنے پیسے خرچ کیے، لوگوں کو جمع کیا، جگہ دی، وقت دیا، سب کچھ کیا تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سن سکیں۔ لیکن آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنانے کی بجائے رضوی اشرفی کے جھگڑے میں امت کو گھیر کے رکھ دیا، امت کو بانٹ کے رکھ دیا۔ ہم نے مان لیا آپ بڑے ہیں، کہہ رہے ہیں، شاید امت کا کوئی فائدہ ہوگا، سنیت کا کوئی مفاد ہوگا،
ہوگا، سنیت آگے بڑھے گی. ہم اشرفیوں سے بہت دور ہوتے چلے گئے، بہت سے لوگ دور رہتے رہے اور آپ کا دامن پکڑے رہے. 10 سال گزر گئے، جہاں تھی سنیت پستی کی طرف گئی، کبھی نہیں بڑھی. مجھے بتائیں ہبلی سے لے کر داون گرا تک اور چتر دروگ تک ہے کوئی ادارہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر اپنا سکہ منوانے والا ہو؟ نہیں ہے. ہبلی میں دیکھیں تو مدنی عربی کالج ہے، یہاں دیکھیں تو تحریک اہل سنت نداء اسلام کا مدرسہ ہے کوئی نظر آنے والا جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہو؟ انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر صرف اپنے بنگلے بنائے ہیں، اپنی تجوریاں بھری ہیں اور اپنے نفس کی سازشوں کو مکمل کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جب ہم اشرفی سلسلے سے دور ہوئے اور سنیت کا کیا کہتے ہیں رضویوں کا دامن پکڑے رہے تاکہ یہ سنیت کو آگے لے جائیں گے، تھوڑے سال گزرے، 12 سال کا عرصہ تھا. سنی دعوت اسلامی کے نام پہ لڑانا شروع کیا. کہا یہ دونوں تحریک مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمان نہیں ہیں، ان سے دور رہو، ان سے قریب رہو گے تو سنیت کو خطرہ ہے. یہ باتیں پیش کی گئی اور ہر اسٹیج پر، ہر منبر پر سنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کا رد ہوتا رہا. کبھی طوطا مینا کر کے ہوتا رہا، کبھی کیا کہتے ہیں دوپٹے والی آپا کہہ کے رد کرتے رہے. ہم نے سوچا شاید بڑے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان سے دور رہنے کی وجہ سے یہ سنیت کو آگے بڑھائیں گے. 12 سال سے دیکھتے رہے کیا کہتے ہیں دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی سے تم دور رکھتے رہے، ہم دور ہوتے رہے، لیکن پھر بھی سنیت کا کام نہیں ہوا. مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر نہ کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کی یونیورسٹی بنی اور نہ ہی حضور تاج الشریعہ کے نام پر کوئی بہت بڑا ادارہ بنا، کچھ کام نہیں ہوا. اس کے بعد وقت گزرتا گیا. اللہ رب العزت نے آپ کے اس علاقے میں تحریک اہل سنت نداء اسلام کو ایک بڑا جذبہ عطا فرمایا اور چند سالوں میں اتنا بڑا ادارہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے تعمیر کروا دیا. اب جب یہ تعمیر ہو گیا پھر 6 سال سے شروع ہو گیا کہ یہ تحریک اہل سنت نداء اسلام یہ سنیت کو خطرے میں ڈالنے والی تحریک ہے، اب اس سے دور رہو، اب اس سے دور رہو. اب ذرا غور کرو، تحریک نداء اسلام کو سے دور رکھنے کے لیے اب کہہ رہے ہیں اشرفی بھی ہمارے ہیں، سنی دعوت اسلامی بھی ہمارے ہیں، دعوت اسلامی بھی ہمارے ہیں. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی چل رہی ہے کہ نہیں؟ جب بڑے دشمن کو مارنا ہو تو 2 کو اپنا لو اور 1 کو مار ڈالو، جب انہیں مارنا ہو تو پھر کسی 2 کو گلے لگا لو اور پھر کسی کو مارو. ذرا غور کریں، کہیں سے سنیت کو فائدہ ہوا ہے؟ کہیں سنیت کا ایک بہت بڑا ادارہ بنا ہے کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو یار، جب ہم اتنے اختلاف کے باوجود اتنا بڑا ادارہ بنا سکتے ہیں. تمہاری تو لوگ قدم بوسی کرنے والے تھے، دست بوسی کرنے والے تھے، تمہارا جھوٹا لوگ کھانے والے تھے، نہ جانے تم کیا سے کیا بنا سکتے تھے. لیکن یہ سعادت بزور بازو نیز تا نبخشت خدائے بخشندہ، یہ طاقت، یہ قوت اور یہ کام ان بازوؤں کی قوت سے نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت اس بندے کو چن کر اپنے دین کی خدمت نہ کر لے، اپنے دین کی خدمت نہ کرا لے. تو ہم اور آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور نقصان سے بچیں. کب تک نقصان اٹھاتے رہیں گے؟ رضوی اشرفی کے نام پر ہم دسے گئے اور سنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کے نام پر ہم دسے رہے. اب تحریک اہل سنت نداء اسلام کے نام پر آپ کو دسنے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے. یاد رکھیے ہماری سنیت کے لیے خواجہ غریب نواز کی غلامی کافی ہے، ہماری سنیت کے لیے غوث اعظم کی غلامی کافی ہے، ہماری سنیت کے لیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی غلامی کافی ہے. پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی سند ملے گی تو ہم سنی کہلائیں گے، ہرگز نہیں. ہم بڑوں کا ٹکڑا کھانے والے ہیں، ان کا جھوٹا کھانے والے ہیں، ان کی قدم بوسی کرنے والے ہیں اور ان کے جوتوں کو اپنے سر کا تاج بنانے والے ہیں. آج کے کسی 2 ٹکے کی سنیت کی سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم سنی ماں باپ کے پیٹ سے جنم لینے والے بچے ہیں. انشاءاللہ العزیز سنی بن کے اس دنیا سے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، سنیت کو پھیلائیں گے، سنیت کو ببانگ دوحل دنیا میں پھیلانے کی ہم اور آپ کوشش کریں گے. یہ کتنا بھی بھوگتے رہیں ہمارے ادارے کو کچھ نہیں فرق پڑے گا. اور آپ غور کریں، جب رمضان قریب آتا ہے تب انہیں کچھ نہ کچھ یاد آتا ہے تاکہ تحریک کو پراگنڈا کیا جائے، اس کی چھبی کو بگاڑا جائے تاکہ چندے پہ کچھ فرق آئے. ارے ہمارا جو مرکز ہے وہ لوگوں کے چندے پہ نہیں پل رہا، مصطفیٰ کی خیرات سے پل رہا ہے. ہم لوگوں کے چندے پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی خیرات پہ بھروسہ کرتے ہیں. اسی لیے نہ لاک
کام کو روک سکا، نہ نوٹ بندی ہمارے کام کو روک سکی، نہ GST ہمارے کام کو روک سکی۔ جہاں دنیا رو رہی تھی کہ چندہ نہیں مل سکتا، وہاں ہم لوگوں نے 20 لاکھ روپے چندہ کر کے دکھایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے تو کیا ہے، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی خیرات نہیں ہے تو کیا ہے۔ ہم اور آپ اس فتنے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو الزام لگائے جا رہے ہیں اس الزام کا میں مسلح پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ کسی عالم کو اندھیرے میں بلا کے مارے، ہرگز نہیں، اور اسے مارے جو آلریڈی لوگوں کی نظروں میں گر چکا ہے، جو آلریڈی ساڑی پہننے کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں سے گر چکا ہے۔ ہم اسے مار کے کیا کریں گے؟ اگر مارنا ہوتا تو بہت پہلے مار دیے ہوتے۔ ہم تو اللہ رسول کی مار کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ مار تم پر لگاتار پڑتی جا رہی ہے، پڑتی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی خیرات ہمیں ملتی چلی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو لوگ ڈر رہے ہیں کہ یہاں پڑھنے سے بچوں کا فیوچر نہیں ہے، یاد رکھیے اللہ رب العزت آپ کے بچوں کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ آپ کے بچے کو آپ کی نگاہوں کے سامنے اللہ رب العزت دنیا کا امام بناتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کیونکہ یہ کسی پالیسی کی بنیاد پر کھولا ہو گیا مدرسہ نہیں ہے، بلکہ دل کے درد کے ساتھ کھولا گیا مدرسہ ہے۔ یہ کسی کو کمپٹیشن دینے کے لیے خریدی گئی زمین نہیں ہے جیسے آج خریدی جا رہی ہے، تاکہ ندائے اسلام کو کمپٹیشن دیا جا سکے، لوگوں کو جواب دیا جا سکے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں تم نے 40 سال سے ٹاٹ بچھانے کی زمین نہیں خریدی، اور ان لوگوں نے کتنا بڑا کام کر لیا، تو تم اپنے عیب چھپانے کے لیے آج کسی کو نہیں دیکھ رہے ہو، وہاں بھاگ رہے ہو۔ تو یہ زمین کمپٹیشن دینے کے لیے نہیں خریدی گئی، بلکہ جو ہمارا حق ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، اسے پورا کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ تو ہم اور آپ اس شک و شبہات سے اپنے دل کو نکال دیں، ان شبہات کو دل سے نکال دیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی خیرات نہیں ہے تو کیا ہے۔ ہم اور آپ اس فتنے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو الزام لگائے جا رہے ہیں اس الزام کا میں مسلح پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ کسی عالم کو اندھیرے میں بلا کے مارے، ہرگز نہیں، اور اسے مارے جو آلریڈی لوگوں کی نظروں میں گر چکا ہے، جو آلریڈی ساڑی پہننے کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں سے گر چکا ہے۔ ہم اسے مار کے کیا کریں گے؟ اگر مارنا ہوتا تو بہت پہلے مار دیے ہوتے۔ ہم تو اللہ رسول کی مار کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ مار تم پر لگاتار پڑتی جا رہی ہے، پڑتی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی خیرات ہمیں ملتی چلی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو لوگ ڈر رہے ہیں کہ یہاں پڑھنے سے بچوں کا فیوچر نہیں ہے، یاد رکھیے اللہ رب العزت آپ کے بچوں کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ آپ کے بچے کو آپ کی نگاہوں کے سامنے اللہ رب العزت دنیا کا امام بناتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کیونکہ یہ کسی پالیسی کی بنیاد پر کھولا ہو گیا مدرسہ نہیں ہے، بلکہ دل کے درد کے ساتھ کھولا گیا مدرسہ ہے۔ یہ کسی کو کمپٹیشن دینے کے لیے خریدی گئی زمین نہیں ہے جیسے آج خریدی جا رہی ہے، تاکہ ندائے اسلام کو کمپٹیشن دیا جا سکے، لوگوں کو جواب دیا جا سکے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں تم نے 40 سال سے ٹاٹ بچھانے کی زمین نہیں خریدی، اور ان لوگوں نے کتنا بڑا کام کر لیا، تو تم اپنے عیب چھپانے کے لیے آج کسی کو نہیں دیکھ رہے ہو، وہاں بھاگ رہے ہو۔ تو یہ زمین کمپٹیشن دینے کے لیے نہیں خریدی گئی، بلکہ جو ہمارا حق ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، اسے پورا کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ تو ہم اور آپ اس شک و شبہات سے اپنے دل کو نکال دیں، ان شبہات کو دل سے نکال دیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے بچے الہ مسجد کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کہیں گے کہ ہم آگے ہیں، اس مسجد کو اقامت کرنے کا حق ہمارا ہے۔ اس لیے کہ تم بانجھ ہو، بانجھ ہو، اور بانجھ کبھی بچے جنا نہیں کرتی، تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے خیرات سے ہمیں التجا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ تحریک پورے کرناٹک میں جو سنیت سے بھٹک گئے ہیں ان کو دوبارہ سنیت پہ لانے کا کام کرے گی۔ آپ کو ہماری اس جملے سے اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ ہم سدھارنا چاہتے ہیں، سنیت سے گئے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سنیت میں لانا چاہتے ہیں، اس جملے سے آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ارے اللہ کا شکر ادا کرو،
اللہ نے ہمیں اور آپ کو کافروں کے گھر میں پیدا نہیں کیا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں, اگر اللہ رب العزت خدا نہ کرے کہ اگر ہمیں کسی کافر کے گھر میں پیدا کرتا تو کیا ہم اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کے قریب آتے؟ جس امت کا یہ حال ہے کہ وہ نماز روزے کے مسائل سیکھنے کو نہیں آ رہی, کیا وہ اسلام سمجھنے کے لیے اسلام کے قریب آتی؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی خیرات ہے کہ ہمیں آزمائش میں اللہ نے نہیں ڈالا, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. پھر اللہ کا کرم ہے کسی بدعقیدے کے گھر میں پیدا نہیں کیا, کیونکہ اگر ہم بدعقیدے کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے, بدعقیدے کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہمیں کبھی بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم سنیت کو سمجھنے کی کوشش کریں, سنیت کو جاننے کی کوشش کریں. ہمارا ایمان کمزور تھا جس کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا, پھر آقا کی غلامی عطا کی. تو اس سنت کا, اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لوگوں کو بھی یہ نعمت بانٹنے کی کوشش کریں. جن کو اللہ رب العزت نے غیروں کے گھروں میں پیدا کیا ہے انہیں سنیت پہنچانے کی کوشش کریں. اگر کوئی نہیں پہنچائے گا, اگر ہر کوئی دروازہ بند کرے گا, تو آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں, بغیر ایڈورٹائز کے ایک چیز نہیں بکتی, تو بغیر محنت کے سنیت کے قریب لوگ کیسے آ سکتے ہیں؟ کیسے آ سکتے ہیں؟ ہر کسی کو اپنا مسلک پیارا ہے, اپنا مذہب پیارا ہے, محنت کی جاتی ہے جس طرح صحابہ نے کی ہے اور اللہ کے محبوب اولیاء نے کی ہے. محنت کرنے کے بعد اسلام کی چاشنی کو, اس کی رحمتوں کو لوگ سمجھتے ہیں اور اسلام کے قریب آتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہوتی تو اللہ رب العزت یہ اعلان نہیں کرتا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو. کیوں؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تاکہ تم لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ اور برائی سے روک سکو. اللہ نے آیت میں اخرجت للسنی نہیں فرمایا, تم سنی کی طرف نکالے گئے ہو نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کی طرف نکالا گیا ہے. اب سامنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے, بدعقیدہ بھی ہو سکتا ہے, دہریہ بھی ہو سکتا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسلام کی رحمتوں کو بانٹنے کی کوشش کرو, اسلام پھیلانے کی کوشش کرو, محبت کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے, سچائی کے ذریعے, تب جا کے اسلام بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا. ہم اور آپ کوشش کریں, یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مرکز کے لیے محنت کرے. ہر کوئی عزم کر کے اٹھے, خود بھی محنت کرے اور دوسروں کے ذریعے محنت کرانے کی کوشش کرے. ہم اور آپ کام کے ذریعے جواب دیتے ہوئے دکھائیں گے اور عمل کے ذریعے دوبارہ اس شعر کو پڑھیں گے. آتے ہیں آنے دو یہ طوفان کیا لے جائیں گے, میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے. ہمارا حوصلہ کبھی پست نہیں ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک مصیبت آتی ہے تو اللہ دو رحمتیں نازل فرماتا ہے, دو راستے کھولتا ہے تاکہ بندے اس سے نکل سکیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم علم و عمل اور عرفان کی اس مرکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ہم دنیا میں نہ رہیں تب بھی اللہ رب العزت اپنے حبیب کی خیرات, اس کی بارش اس پر فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ والسلام پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا